نام تو اس کا قاسم تھا، لیکن اسے کاسو کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لاری اڈے کا ماحول ہی ایسا تھا کہ ہر کسی کا نام بگاڑ کر بلایا جاتا تھا۔ 35 سالہ کاسو کی لاری اڈے میں چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی۔ دکان اس کی چلتی تھی یا نہیں، مگر وہ خود چلتا پھرتا زندہ انسان تھا۔ اکثر بسیں اور ویگنیں تھوڑی دیر کے لیے اس کی دکان کے پاس رکتیں تو وہ دکان سے اٹھ کر مختلف آئٹمز کی آواز لگاتا۔ اس طرح کچھ سواریاں اپنی مطلوبہ اشیاء بتا دیتی تو وہ گاڑی میں بیٹھی سواریوں کو فروخت کر دیتا۔ کاسو خود تو بہت ہی تیز ترار اور ہوشیار چلاک بنتا تھا، جبکہ اس کی 26 سالہ بیوی نازلی بہت سیدھی سادی، شریف اور معصوم تھی۔ صرف 8 جماعتیں پاس تھی، مگر تھی بلا کی حسین اور خوبصورت۔ سب سے بڑی بات، اس کی آواز بڑی سریلی اور دل مو لینے والی تھی۔ نازلی نے غریب گھرانے میں جنم لیا اور غربت زدہ ماحول میں پرورش پائی۔ دوسری لڑکیوں کی طرح خواب تو اس کے بھی بہت اونچے تھے، مگر یہاں خواب کب پورے ہوئے ہیں، جوں ہی نازلی کی عمر 20 یا 21 سال کی ہوئی تو اسے کاسو کے پلے باندھ دیا گیا۔ کاسو کا آگے پیچھے کوئی نہ تھا، تو نازلی ساس، نندوں، دیورانیوں کے جھنجھٹ سے آزاد تھی۔ ایک کمرہ، باتھ روم، باورچی خانہ اور چھوٹے سے کچن پر مشتمل کرائے کے مکان میں کاسو کے ساتھ اسے رہتے ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، جہاں اسے کوئی دکھ تکلیف نہ تھی۔ نازلی سارا دن گھر میں اکیلی رہتی، گھر کے کام نپٹا کر تیسرے درجے کے عشقیہ رسالے پڑھتی، جو کہ وہ اپنی ہی ایک سہیلی لاڈو، جو کہ پڑوسن میں تھی، اس سے لے آتی۔ لاڈو اس کی بہت گہری سہیلی تھی۔ ایک دن کاسو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے بس میں داخل ہوا تو اس کی نظر سیٹ کی پچھلی طرف لکھے موبائل نمبر پر پڑی، جس کے ساتھ لکھا ہوا تھا پیار کی تلاش۔ کاسو نے کچھ سوچ کر وہ نمبر یاد کر لیا اور دکان میں آ کر اپنے موبائل میں محفوظ کر لیا۔ کاسو کے ذہن میں شرارت آئی۔ رات کو جب گھر آیا تو اس نے کھانا کھا کر نازلی سے کہا، وہ ایک نمبر ملا رہا ہے، جب اگلا بندہ کال اٹینڈ کرے تو صرف ہیلو ہیلو رخسانہ بول کر اپنی آواز سنانی ہے اور اسے کچھ نہیں کہنا۔ نازلی نے پوچھا، معاملہ کیا ہے؟ کاسو کہنے لگا، اس بندے کو یقین دلانا ہے کہ یہ کاسو کا نمبر نہیں۔ جب کاسو نے نمبر ملایا تو تیسری یا چوتھی گھنٹی پر اس بندے نے کال اٹینڈ کر لی تو کاسو نے فوراً موبائل نازلی کو پکڑا دیا۔ وہ ہدایت کے مطابق ہیلو رخسانہ بولنے لگے۔ چند سیکنڈ کے بعد کاسو نے اس کے ہاتھ سے موبائل لے کر کاٹ دیا۔ اس کی توقع کے عین مطابق 1 منٹ بعد جی کون اور کس سے بات کرنی ہے کا میسج آ گیا تو کاسو نے جواب دیا، میں نازیہ ہوں اور اپنی سہیلی رخسانہ سے بات کرنی تھی، مگر سگنل کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس بندے نے جواب دیا، جی رخسانہ کا نمبر نہیں ہے۔ کاسو نے فوراً میسج کا جواب بھیجا، اوہ سوری جی، لگتا ہے رانگ نمبر مل گیا۔ اگلے بندے کو نازلی کی سریلی آواز سن کر یقین ہو گیا کہ یہ نمبر کسی لڑکی کا ہے، تو وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گیا اور میسج پر میسج کرنے لگا۔ کاسو نازیہ بن کر اس لڑکے کے میسیجز کے جواب دینے لگا۔ پہلے اس نے عورتوں کی طرح خوب نخرے کیے، غصہ کیا اور اسے منع کیا کہ میسج نہ بھیجے۔ وہ لڑکا کب باز آنے والا تھا، وہ تو خود لڑکی یا عورت کے نمبر کی تلاش میں تھا۔ یہ رانگ نمبر اپنے آپ ہی مل گیا تھا تو اسے ہاتھ سے جانے کیسے دیتا؟ رات 11 بجے تک کافی تکرار اور لڑکے کی منت کے بعد نازیہ کی اس سے دوستی ہو گئی۔ اس لڑکے نے اپنا نام یاسر بتایا۔ وہ 28 سال کا کنوارا لڑکا تھا، دیہات کا رہنے والا تھا۔ اس کی بہت ساری زمینیں تھیں۔ وہ لڑکی یا عورت سے دوستی کا خواہش مند تھا۔ اتفاق سے اس کی دوستی لڑکی کے ساتھ نہ ہو سکی۔ یاسر سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ کاسو نازیہ بن کر بتاتا، وہ شادی شدہ 26 سال کی لڑکی ہے، اس کا خاوند شکی مزاج ہے اور ساس بہت ظلم کرتی ہے۔ کاسو یاسر سے بہت سارا بیلنس اور پیسے منگواتا اور چٹ پٹی کھانے کی چیزیں اور نازلی کے لیے سوٹ وغیرہ لے کر آتا۔ نازلی جب پوچھتی تو کہتا کہ میری جان تو بس عیش کر، سوچا مت کر۔ نازلی کے پرزور اصرار پر ایک دن کاسو نے اسے ساری بات بتا دی کہ یہ چکر اور معاملہ ہے۔ کاسو نے کہا کہ نازلی تم جتنی لگاوٹ سے بات کرو گی وہ اتنے ہی زیادہ پیسے بھیجا کرے گا۔ ایک دن کاسو نے یاسر کو کال ملائی اور وہ موبائل نازلی کو پکڑا کر ہدایت کی کہ خوب پیار اور محبت سے بات کرنا۔ نازلی پوری بات سمجھ چکی تھی۔ گھٹیا درجے کے عشقیہ رسالے پڑھ کر اسے بھی عاشقانہ جملے آ ہی گئے تھے۔ جیسے ہی یاسر نے کال اٹینڈ کی اور نازلی نے بات کرنا شروع کی، اسی وقت کاسو کا کوئی ملنے والا آ گیا۔
تو وہ ملنے چلا گیا، جبکہ نازلی بات کرتی رہی۔ 10 منٹ کے بعد کاسو اس سے فارغ ہو کر کمرے میں آیا تو نازلی نے کہا، اچھا یاسر، پھر بات ہوگی، میرے شوہر گھر آ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل کاسو کو پکڑا دیا۔ اگلے دن یاسر نے کاسو کو 3,000 روپے ایزی پیسہ بھیجے۔ کاسو خوش تھا کہ وہ یاسر کو بیوقوف بنا کر پیسے لوٹ رہا تھا۔ اس کا پروگرام تھا مزید پیسے لے کر کھیل ختم کر دے گا اور سم بند کرا دے گا۔ اس سے پہلے ہی یاسر کا موبائل بند ملنے لگا۔ وہ میسج بھیجتا لیکن نمبر پاور آف ملتا۔ کاسو پریشان ہو گیا کہ مفت کی آمدنی بند ہو گئی تھی۔ ایک دن کاسو رات کو گھر آیا تو نازلی گھر میں نہیں تھی، کہ وہ سمجھا کہ شاید محلے میں کسی کے گھر گئی ہے۔ وہ پورے 2 گھنٹے نازلی کا انتظار کرتا رہا۔ نازلی کا پتہ نہ تھا، نازلی کے پاس موبائل نہ تھا۔ اس نے سوچا محلے میں آس پڑوس جا کر پوچھتا ہوں، ان کے گھر میں تو نہیں ہے۔ کاسو پریشان تھا، آج پہلی بار وہ گھر میں موجود نہ تھی۔ وہ سوچا میں گم تھا کہ موبائل بجنے لگا۔ کاسو نے کالر اینڈ کی۔ کال کرنے والے نے سلام کیا۔ کاسو نے جواب دیا اور کہا، کاسو، تم گھر پہنچ گئے ہو اور نازلی کو گھر میں نہ پا کر پریشان ہو رہے ہوگے۔ تم کون ہو؟ اس نے کہا، کاسو، میں یاسر بول رہا ہوں۔ نازلی میرے پاس بیٹھی ہے، اس سے بات کرو۔ نازلی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کاسو سے کہا کہ وہ نازلی ہے اور اس کا گھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ نازلی کہنے لگی، اسے یاسر سے سچ مچ پیار ہو گیا ہے۔ تم نے یاسر کو بیوقوف بنانے کے لیے جو کھیل شروع کیا، اس کا اینڈ ہونا تھا۔ یاسر بہت پیار کرنے والا انسان ہے، بہت امیر ہے، وہ اس سے عشق کرتا ہے اور مجھے چودرائن بنا کر رکھے گا۔ یاسر نے کہا کہ مسٹر کاسو، مجھے پیار کی تلاش تھی، وہ مجھے مل گیا۔ میں طلاق کے کاغذات بھجوا رہا ہوں، اس پر سائن کر دینا۔